وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعوذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہر معاملے میں، ہر مارکے میں آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے۔ جب بھی لہو کی چمن کو ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ جنہوں نے قربانی دی اور آج تک ان کے پوتے پڑ پوتے بچے نواسے آج تک قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم یقین کریں ہم نے سمجھا ہی نہیں اہل بیت کو، بہت دور نکل گئے ہم لوگ۔ ابھی بھی وقت ہے، ہمیں پلٹنا پڑے گا کہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہاں تک ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ وہ تاریخ بھی اسلامی تاریخ کہلاتی ہے جو ہمیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا تو ہمیں یقین دلاتی ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے اور وہ جنت کے حقدار ہیں اور وہ صحابی رسول ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام زندگی حفاظت کرتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے، ان کا خیال کرتے رہے، ان کی حفاظت میں اپنے بچوں کو بستر سے ہٹا کے ان کے بستر پہ سلاتے رہے، آج ہم ان کے ایمان کے معاملے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ اور مجھے تو حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علم رکھنے والے اہل علم اس دھوکے میں آ گئے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ تو ایمان لے کر ہی نہیں آئے، انہوں نے تو علل اعلان ایمان ہی لے کر نہیں آئے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، جبکہ اس کے بے شمار قرآن و احادیث سے دلائل موجود ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہے ہم نے اپنی تحقیقات، اس کا بھی صحرا بنو امیہ کے پروپیگنڈے کی طرف جاتا ہے، انہی کے ذریعے یہ سب کارروائی کی گئی، پھر جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، اور آج ہم لوگ اس کو اپنا ایمان بنا کر عقیدہ بنا کے وہ حدیث ممبر سے بیان کر رہے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے کے نہیں آئے۔ آپ خود غور کیجئے کہ جن کے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو آپ خود ذرا بتائیے کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے گھر پرورش پائی ہو، جن کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اور وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اور حضور ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے سینے پہ سوتے ہیں؟ تو یہ ہم الزام ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پہ نہیں لگا رہے، اصل میں ہم الزام حضور پہ لگا رہے ہیں کہ جو نبی اپنے گھر والوں کو، اپنے چچا کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکا، وہ نعوذ باللہ امت کو کیا بچائے گا؟ یہ الزام بہت دور تک جاتا ہے، کیونکہ آپ اور ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھیں گے تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے کہ ہم نا واقفیت کی بنا پر آج ہم جو ہے کسی اہل ایمان کو کافر کہہ دیں، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث مشہور آپ کو یاد ہوگی کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے، اور اگر وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہے، تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے ابو طالب علیہ السلام ایمان والے تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً ایمان والے تھے، لیکن کچھ حدیثیں ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں تو اس حدیثوں کا جائزہ لیں، تحقیقات کریں، یہ حدیثیں کہاں سے آئیں، اس کے ڈانڈے کہاں سے جا کے مل رہے ہیں، یہ کس کی سازش ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے؟ ہمیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو سن لیا بس سمجھ لیا۔ ارے بھائی آپ خود تحقیق کرو، آپ سے ایک ایک بات کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، آپ کے بارے میں، آپ کی رعیت کے بارے میں، آپ کے بیوی بچوں کے بارے میں، کہ آپ نے خود اپنے آپ کو دوزخ سے کتنا بچایا اور اپنے گھر والوں کو کتنا بچایا۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی تھی، وہ ذمہ داری کو کس حد تک آپ نے نبھایا، اور کس قدر کامیابی سے جو ہے دنیا سے آپ یہاں پر واپس آئے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں۔ غور کریں، ہم لوگ غور ہی تو نہیں کرتے۔ کہ آپ یہ بتائیں کہ میاں بیوی میں سے اگر
دونوں کافر ہوں، اگرچہ ان میں سے اگر بیوی ایمان لے آتی ہے تو کیا ان کا نکاح قائم رہتا ہے؟ نکاح نہیں ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو پھر فاطمہ بنت اسد مولا علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ اسلام لے آتی ہیں، اور 8 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کیوں نہیں کیا؟ کیا کافر و مشرک کے ساتھ ان کو رہنے دیا، جن کو آپ خود اپنی میری ماں فرمایا کرتے تھے؟ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کو حضور بہت چاہتے تھے اور وہ بھی بہت پیار کرتی تھی حضور سے، تو 8 سال تک وہ ابو طالب کے ساتھ رہیں، اور حضور نے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں کافر مشرک کے ساتھ کیسے رہ سکتی، اور رہیں وہ۔ اور پھر وہ تو 8 سال ساتھ رہیں ان کے، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبوت کا جب آپ نے علل اعلان کیا، اس کے 10 سال تک حضرت ابو طالب حیات رہے اس دنیا میں، اور حضور انہی کے ساتھ رہے، تو کیا کافر مشرک کے ساتھ نعوذ باللہ وہ کھانا کھاتے رہے ان کے گھر سے؟ دلائل بے شمار ہیں، آپ خود پڑھیں، غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو کیا ہمیں زیادہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کافر اور مشرک تھے، ایمان لے کے نہیں آئے، کیونکہ حدیثوں میں آ گیا۔ اب حدیثوں پہ ہم نے اپنا ایمان بنا کے بیٹھ گئے، وہ حدیث کے اندر کہاں رکھنے ہیں، کہاں اس کا ضعیف راوی ہے، کہاں راوی متون ہے، کہاں اس کے پوری اس کے جو جرح و تعدیل ہے حدیث کی کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حدیثیں من گھڑت جعلی روایتیں بنائی گئی ہیں۔ اور اصل میں اگر غور کیا جائے، پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں تو یقین کریں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا جب تک کہ ہم اہل بیت سے محبت کا ہم دم نہ بھریں اور ان کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، ان کی تعلیمات کو نہ اپنائیں، تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور اہل بیت سے محبت کرنا تو عین ایمان ہے۔ دیوان شافعی کا امام شافعی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں کہ ان کانا رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے گھر والوں سے اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہے، تو تمام انسان و جن گواہ ہو جائیں کہ انی رافضی، میں رافضی ہو گیا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ بغیر اہل بیت کے تو ہم یقین کریں نامکمل ہیں، ہمیں اہل بیت کی طرف پلٹنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔